دلی کے امامیہ حل سے مولانا ممتاز علی صاحب نے نماز جمعہ کے خطبے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کی روشنی میں ملک الموت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، حضور فرماتے ہیں کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ملک الموت روزانہ 5 بار نہ آتے ہیں۔ یہ کم لوگوں نے سنا ہوگا، یہ تو یقین ہے کہ ایک مرتبہ تو آئیں گے ہی، لیکن یہ بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا کہ 5 مرتبہ آتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ والا اس لیے یقین میں آ جاتی ہے بات کہ بھئی جب آئے تو ایک چلا گیا ہمارے یہاں سے، دادا چلے گئے اور پردادا چلے گئے اور اماں چلی گئیں اور ابا چلے گئے اور فلاں چلے گئے، تو پتہ چلا کہ آیا تھا وہ فرشتہ موت سرکار فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر گھر میں 5 بار آتا ہے۔ ٹائم نہیں بتایا کہ کئے بجے آتا ہے، حدیث میں یہ نہیں ملا، مجھے ملے گا کبھی تو بتا دوں گا آپ کو، بجے نہیں بتایا اس میں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ 5 بار نماز بھی ہے ہمارے پاس، تو 5 نمازیں 5 بار سنبھلنے کا موقع ہے، اس لیے کہ اس میں دعائیں بھی ہیں اور توبہ استغفار بھی ہے۔ ہر رکعت میں 2 سجدوں کے درمیان کم سے کم 1 بار موقع استغفار کا مل جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 5 نمازیں بھی اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، مستحب بھی نہیں بھی پڑھتے، تو ہر رکعت میں 1 بار استغفار کا موقع ہم کو مل جاتا ہے، اور اس کے بعد دعاؤں کا موقع ہے، سنبھلنے کا موقع بھی ہے۔ جو ہر واجب نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا جو واجب رکھا ہے اللہ نے، اور حدیث پیغمبر کے مطابق کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہے، تو اس میں بھی ہے ہدایت کی باتیں، اس کے اندر بھی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ 5 بار کہنے کا موقع، 5 بار نہیں بلکہ اگر جتنی رکعتیں ہیں ہر رکعت میں شروع والی میں پڑھتے ہی ہم لوگ، تو کم سے کم 10 بار تو کہنے کا موقع ملتا ہی ہم کو 5 نمازوں میں۔ تو ان کے آنے کا وقت معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے جس وقت اپنی بارگاہ میں بلایا ہے کہ اذان ہو جائے تو پہنچ جاؤ، وہ وقت ہم کو معلوم ہے، صبح کا وقت بھی معلوم ہے، ظہرین کا وقت بھی معلوم ہے، مغربین کا وقت بھی معلوم ہے۔ یہ وقت ہمارے لیے توبہ استغفار کا بھی وقت ہے، سمجھ جانے کا بھی وقت ہے، اور ویسے ہر وقت سنبھلے رہنے کا وقت ہے۔ تقاضائے احتیاط تو یہی کہتا ہے کہ آدمی ہر وقت سنبھلا رہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ 5 بار وہ آتے ہیں اور ہر گھر میں آتے ہیں ملک الموت۔ فَإِذَا وَجَدَ الْإِنسَانَ قَدْ انْقَطَعَ أَجَلُهُ وَنَفِدَ عُقْلُهُ أَلْقَى عَلَيْهِ غَمَّ الْمَوْتِ فَغَشِيَهُ كُرَبَاتُهُ وَغَمَرَتْهُ غَمَرَاتُهُ۔ جب اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے ملک الموت کو کہ اس کا وقت ختم ہو چکا، ٹائم فنش ہو گیا، اب نہیں ہے بچہ، وَنَفِدَ عُقْلُهُ، اس کا کھانا پینا بھی اب ختم ہو گیا، نہیں کھانا پینا گھر میں رہتا ہے، اس کو یہ اب نہیں کھا پی سکتا، کھانا پینا تو بہت گھر میں بھرا ہوا ہے، یہ نہیں کھا سکتا، نہ کچھ پی سکتا ہے، تو اب اس کے اوپر موت کا غم طاری ہوتا ہے، اس کا جو کرب ہے، اس کا جو صدمہ ہے اس پر طاری ہوتا ہے۔ فمن اہل بیتہ الناشرۃ شعرہا والضاربۃ وجہہا الصارخۃ بویلہا الباکیۃ بشجوہا، اس کے اہل بیت، گھر والے، بیوی، بچے یہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، بالوں کو بکھرا لیتے ہیں، بہت سے لوگ چہرے پر تماچے مارتے ہیں، شور سے زور سے روتے ہیں، نا۔ فیقول ملک الموت، جب وہ دیکھ لیتا ہے، یہ تو کہتا ہے، اس کی بولی ہم لوگ نہیں سنتے، اگر سرکار نہ بتاتے تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں کہ آتا ہمارے گھر تو کہتا کیا ہے،
اگر وہ نہ بتاتے تو ہم ہی نہیں جانتے کہ ہمارے گھر آتا بھی ہے. جو اس پر یقین، جو ان پر یقین نہیں رکھتے اور ملک الموت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے یہاں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. ہم آپ چونکہ سرکار دو عالم پر یقین رکھتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، لہذا انہوں نے کہا کہ آتا ہے روح قبض کرنے والا، اور قرآن کی بات مانتے ہیں کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ نفسوں کو لے لیتا ہے. کہیں یہ لکھا ہے کہ تتوفاہ الملائکہ، ملائکہ جو ہے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں. تو اب ہم چونکہ ان چیزوں کو مانتے ہیں لہذا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ روح قبض کرنے والا ایک آتا ہے.